بڑی قوم ہے۔ یہ جب اڑنا جانتی ہے، مولانا رومی کہتے ہیں، تو پھر یہ رینگ کیوں رہی ہے؟ اسے اڑنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب گزشتہ ولاگ میں نے حج کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں، آپ حضرات نے اس کو بہت سراہا اور بہت سارے کومنٹس میں اس کو داد دی اور کہا کہ ہمیں ہمارے نالج میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا جو چینل تھا وہ چونکہ بند کر دیا گیا تھا، اس لیے ہم نے اس نئے چینل پہ کام شروع کیا ہے، تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا پیغام جو ہے یہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہمارا جس مقصد کے لیے ہم یہ کرتے ہیں اللہ کرے وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ عمران خان کا ایک ٹویٹ چل رہا ہے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، وہ کہتے ہیں میں تواتر سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگ کیوں رہے ہو؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی شاعر اور بہت بڑے فلسفی تھے، اور ان کے کلام کا ترجمہ بہت ساری زبانوں میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں ہوا، ان پہ بڑی ریسرچ ہوئی، بہت لوگوں نے پی ایچ ڈی کی، اور ان کے اقوال زرعی جو ہیں الحمدللہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں آج پاکستان میں جنگل کا قانون ہے جس نے انصاف اور جمہوریت کو نیست و نابود کر دیا۔ اس ملک کے آزاد ججز کو پیچھے کر کے سرکاری ججز کو آگے کر دیا گیا۔ آج پاکستان میں کمزور کے پاس کہیں بھی جانے کا رستہ نہیں ہے۔ کمزور تو پہلے ماشاءاللہ یہ عدالتی نظام ایسا شاندار ہے کہ کمزور تو اس عدالتی نظام تک ہی نہیں پہنچ سکتا۔ وکلاء کی فیسیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اور پھر صرف فیسیں نہیں ہیں، فیسوں کے آگے بھی کچھ اور بھی ہے۔ آگے جہاں جہاں بھی آپ نے جانا ہے، کیس دائر کرنے سے لے کے پیش ہونے تک، تاریخ ملنا تاریخ نکلنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں تک پہنچنا ہی جائیدادیں لوگوں کی بک جاتی ہیں، بیچاروں کی سامان گھروں کا بک جاتا ہے، اور عدالت تک پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جج چھٹی پہ ہیں۔ جج چھٹی کا کیا مقصد؟ جب اتنے ججز سینکڑوں کی تعداد میں، یا مجھے صحیح اگر علم نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ملک میں ججز موجود ہیں، تو ایسا آسانی سے ہو سکتا ہے اگر کوئی انصاف دینا چاہے اپنے عوام کو تو آسانی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 جج چھٹی پہ چلے جائیں، 2 بیٹھ جائیں، ساری عدلیہ چھٹی پہ چلی جائے، سارے جج سپریم کورٹ کے چھٹی پہ چلے جائیں، ایک رجسٹرار بیٹھا ہے یا کوئی ڈپٹی رجسٹرار بیٹھا ہے، کیس نہیں لگ رہے، نہیں سن رہے، جو مظلوم نا حق جیلوں میں ہیں، جن کو ناجائز پکڑا گیا ہے، جن پہ کوئی جرم نہیں ہے، صرف انہوں نے عدالت کا ایک پروسیجر پورا کرنا ہے کہ عدالت میں آنا ہے، جج کے سامنے پیش ہونا ہے، تو جج نے ان کی ضمانت لینی ہے یا جو بھی کرنا ہے، تو جج ہی نہ ہو۔ 2 مہینے کی ججوں کی چھٹیاں، یہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسکولوں کے کہ ان کو گرمی لگ جائے گی، 25 لاکھ تنخواہیں لے کے بھی اگر 2 2.5 مہینے کی چھٹیاں کریں۔ پاکستان میں خوبصورت ترین صحت افزا مقامات جہاں الحمدللہ ٹھنڈ بھی ہے، موسم بہترین ہے، وہاں جانے کی بجائے ہمارے ججز صاحبان، ظاہر ہے باہر جانا کو آسان کام تو نہیں ہے، مال پانی پاس ہو، اخراجات ہوں تو پھر ہی باہر جا سکتا ہے نا۔ ججز صاحبان چھٹیاں زیادہ تر الا ماشاءاللہ زیادہ تر باہر گزارنے جاتے ہیں، باہر کے ویزے ان کے لگے ہوئے ہیں اور آسانی سے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے ویزے دینے ہیں انہوں نے کام بھی لینا ہوتا ہے، وہ اپنا کام بھی لیتے ہیں۔ تو ججز صاحبان کی چھٹیوں کا کیا مطلب؟ پتہ لگا جی ایک بندے کا کیس آخری دن لگایا ہے، اس لیے کہ آخری دن پراسیکیوٹر کہہ دے گا اوہو آج تو مجھے کوئی کام پڑ، آج تو میری تیاری نہیں، تو سیدھا وہ کیس اس دن سے لے کے 2 2.5 مہینے کی چھٹیوں کے بعد
یعنی جو جون میں سننا چاہیے تھا وہ ستمبر میں چلا جائے گا۔ تو 2.5-3 مہینے جو غریب آدمی، جو بے گناہ آدمی جیل میں رہے گا جج صاحبان کی وجہ سے، جج صاحبان کو خوف خدا نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ ہماری وجہ سے اگر ہم 10 دن اور بیٹھتے آرام سے کیس سن کے مظلوموں کو ان کا حق دیتے، داد رسی کرتے، انصاف فراہم کرتے، تو وہ بیچارے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے، اپنے گھر آتے۔ وہ ہماری وجہ سے پس رہے ہیں، کبھی کسی ذہن کے گوشے میں یہ خیال نہیں آیا۔ جج تو بہت حساس ہوتے ہیں، ان کو رات کی نیند بھی صحیح نہیں آتی کہ فلاں فلاں کیس جو ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے، جج کو پتہ ہوتا ہے کہ کیس جعلی ہے، سزا اگر کسی کو ملی ہے تو یہ سزا بھی جعلی ہے، یہ ناحق پکڑا ہوا ہے، یہ قصوروار نہیں تھا، قصوروار کوئی اور تھا، اس کی جگہ اس کو ڈال دیا گیا ہے، جج کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر جج آرام سے عیش سے چھٹیاں کرتا ہے 2-2.5 مہینے، کبھی سرکاری عمرہ کرتا ہے یا سرکاری حج کرتا ہے، تو اسے اپنی آخرت کی طرف ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، ایک دن پوچھے گا کہاں ہیں فیصلے کرنے والے، کہاں ہیں حکمران، کہاں ہیں بادشاہ؟ سوال ہوگا قیامت والے دن۔ کوئی بڑے سے بڑا کلگی والا، کوئی ترے والا بادشاہ بھی سر نہیں اٹھائے گا وہاں، کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی وہاں دم مار سکے۔ یہاں جو چیف جسٹس تھے، بڑے بڑے فنے خاں تھے، جو ہاں یا نہ کر کے بندے کو پھانسی چڑھاتے تھے، جن کی گردنیں ہلتی تھیں بندوں کو پھانسی ہو جاتی تھی، یہ وہاں دم نہیں ماریں گے۔ وہاں مالک یوم الدین، یوم الدین فیصلوں کے دن کا، جزا کے دن کا، حساب کے دن کا مالک رب العالمین، پروردگار، قہار اور جبار، سب پہ ذمہ داری ہے، لیکن ججوں پہ بھاری ذمہ داری۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جس کو جج بنایا گیا اسے الٹی چھری سے ذبح کیا گیا، اس لیے کہ اس کے ذمے بڑے بڑے فیصلے ہیں، انصاف اس کے ذمے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک دن بھی ناحق قید میں رہا تو جج پکڑا جائے گا، حکمران بھی پکڑا جائے گا، فیصلہ کرنے والا، اس کو پکڑ کے لے جانے والا بھی پکڑا جائے گا کہ اس کو ناحق، اس پہ ظلم کیوں کیا، اس کو ناحق جیل میں کیوں رکھا، اس کو ناحق سزا کیوں دی۔ اس لیے میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں، خان صاحب انہیں مولانا رومی کا قول یاد کروا رہے ہیں، کاش ہم وہ انصاف، جس انصاف کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کونوا قوامین بالکونوا قوامین بالقسط کہہ کے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کاش ہم اس کی طرف آ جائیں۔ ہم دنیا کی ایک عظیم قوم ہیں، لیکن عظیم قوم اسی وقت ہیں جب اپنے رب کے حکم مبارک پہ، اپنے آقا و مولا علیہ السلام کے حکم مبارک پہ عمل کرتے ہوئے مخلوق خدا کو انصاف فراہم کریں۔ اور انسانی حقوق کے پاسدار سب تو بڑے مسلمان ہیں۔ ہمارے جج سے تو امیر المومنین کو بھی خوف ہوتا تھا کہ میں بھی پیش ہوں گا تو مجھے بھی انصاف کے کٹہرے میں مجرم کے ساتھ برابر کھڑا کیا جائے گا، مدعی کے ساتھ برابر کھڑا کیا جائے گا۔ اور وہاں حق اور انصاف کے فیصلے تھے، کسی حکمران میں جرت نہیں تھی کسی کو ناحق پکڑ سکے، کسی پہ ناحق مقدمہ کر سکے۔ اس لیے جج صاحبان سے گزارش ہے، چھٹیاں کینسل کریں، فضول چھٹیاں اگر ضروری ہیں تو اپنی جگہ آدھے جج عدالت میں رہیں، آدھے چھٹی کر لیں، اگر یہ کرنی لازم ہے۔ ان چھٹیوں کی تنخواہ قومی خزانے میں جمع کروائیں۔ 25 لاکھ روپیہ تنخواہ لے کے 2.5 مہینے کی چھٹی کریں گے تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے بیت المال کا حق کھایا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یا حق ادا کیا۔ تو میں خان صاحب کے اس قول کی تائید کرتا ہوں، یہ قوم بڑی عظیم قوم ہے، بڑی قوم ہے۔ یہ جب اڑنا جانتی ہے، مولانا رومی کہتے ہیں، تو پھر یہ رینگ کیوں رہی ہے؟ اسے اڑنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جب یہ تیاری کریں گے تو یہ رستے کی چھوٹی موٹی رکاوٹیں انشاءاللہ خود بخود دور ہو جائیں گی۔